السلام علیکم دوستو، ورلڈ سٹوریز میں آپ کا ویلکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں پیر کامل۔ شروع کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی سٹوریز بھی آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے معیز ایک بار پھر دھارا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا، تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ معیز اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے معیز کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ معیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر ٹھوکر مار دی۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا جو اس کی ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے معیز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ معیز نے جواباً اس کی شرٹ کا کالر سے کھینچا۔ اسے شرٹ پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا۔ اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں اب تمہیں تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ معیز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے ریکٹ گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو معیز کے پیٹ میں مارا وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہیں سکا۔ اس نے یکے بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسا دیے۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہوئے اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈرنائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ شور، وائی ناٹ؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ معیز کو اشتعال آ گیا، تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہوگی۔ معیز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ آنے تک مجھے اجازت دیں اور انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔